میرا پورا یقین ہے کہ شفا صرف خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے اور ہم ڈاکٹرز اپنی کوشش سے صرف ایک وسیلہ بنتے ہیں، لیکن یہی کوشش اگر سچے دل سے کی جائے تو اکثر معجزات بھی کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ہولی فیملی ہسپتال کے بچوں کی ایمرجنسی میں پیش آنے والا اسی طرح کا ایک سچا واقعہ بتاؤں گا جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ نا جی احتشام علی ہے، اس نے جی مونگ پھلی کا دانا اس کھایا ہے، بچی وہ دکھڑا تے اس اندر کر چھڑیا، وہ دی وجہ سے سانس والی نالی روک گیا۔ کوشش بہت کی تھی، پھر وہ تو ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اب یہ گلا ہے جو ہمارے سے نہیں ہوتا۔ اس شام جب اس بچے کو احتشام علی جس کی عمر تقریباً 8 مہینے ہے، ہولی فیملی ہسپتال کی بچوں کی ایمرجنسی میں جب لایا گیا تو تقریباً شام 6 بجے کا وقت تھا اور آن ڈیوٹی ڈاکٹرز میں سے ایک میں بھی تھا۔ تو میں نے بچے کو اٹینڈ کیا تو اس کی سانس بہت مشکل سے چل رہی تھی، اس کو آکسیجن لگائی۔ میرے پوچھنے پہ بتایا گیا کہ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ جو ہے وہ اپنے سانس کے رستے میں پھنسا لیا ہے، اور ایسا ایک دن پہلے سے ہو چکا ہے، اور ایک دن سے یہ الگ الگ اسپتال میں جا کے اس کو نکلوانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو مشین ہوتی ہے برونکوسکوپ جس کے ذریعے اس کو نکالا جاتا ہے وہ مہیا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ابھی تک نہیں نکل پایا۔ اب چونکہ یہ ایک دن پہلے کا دانہ پھنسا ہوا تھا اور بچے کی اپنی ہوش بھی نہیں تھی، تو ایسے ہی صورت میں بچے کو پیچھے سے تھپکی دے کے نکالنے والے طریقے کا وقت گزر چکا تھا۔ تو اب ایک ہی حل تھا، برونکوسکوپ کا بندوبست کیا جائے اور اس کو نکالا جائے۔ میں نے میرے ہاؤس آفیسر ڈاکٹر زہیب کو گلے والے ڈاکٹروں کے پاس دوڑایا کہ جائیں ان سے پتہ کریں، ان کو بتائیں کہ اس طرح کی سچویشن ہے تاکہ وہ اپنی تیاریاں شروع کریں۔ میں او پی ڈی میں تھا تو ڈاکٹر ذیشان نے مجھے بلایا کہ ایک بچہ جو ہے نا ریسیو ہوا ہے اور اس نے اپنے گلے میں ایک مونگ پھلی کا دانہ پھنسایا ہوا ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر ذیشان نے کہا کہ آپ جا کے ای این ٹی والوں کو بلائیں، تو میں دوڑتا گیا ای این ٹی والوں کے پاس اور ان کو بلا کے لایا۔ اب اسی اثناء میں احتشام علی کی سانس بالکل رک گئی، بالکل سانس روک گئی تھی، دل مطلب آنکھیں جو تاڑے لگ گئی تھی، یہ بالکل ہمیں تو بالکل سانس ہی نہیں تھا، اس کے اندر سانس ہی نہیں تھا۔ جب میں واپس پہنچا ہوں تو بچہ کولیپس کر چکا تھا۔ اب ہمارے پاس صرف سی پی آر کا آپشن بچا تھا۔ ڈاکٹر ذیشان نے مجھے کہا کہ آؤ ساتھ سی پی آر کرتے ہیں، تو ہم نے ساتھ سی پی آر سٹارٹ کیا، اور اسی دوران ڈاکٹر ذیشان نے مجھے یہ کہا کہ یہ بچہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تو میں بھی ساتھ انشاءاللہ کوشش کر رہا تھا کہ میں کہا یا اللہ بس یہ بچہ بچا لیں، کیونکہ یہ ایکیوٹ کاز تھا۔ تو ہم نے پھر سی پی آر کیا، تقریباً 5 سائیکلز کے بعد ایک بچہ ریوائیو ہوا وہ والا۔ اللہ نے کیا کہ یہ اس کی سانسیں جو ہے نا واپس لوٹ آئی۔ اب الحمدللہ بچے کی جان تو بچ چکی تھی، اگلا کام یہ تھا کہ وہ جو دانہ آگے دھکیل دیا ہے اس کو نکالا جائے، تو اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی۔ جوشی والے ڈاکٹرز کو بلایا تو انہوں نے جو ہے نا دیکھ کے ہمیں کہا کہ آپ ایک ارجنٹ بلڈ سی بی سی کرائیں، سی پی کرائیں۔ تو میں نے سیمپل نکلوایا صاف سے، اور میں پھر ایمرجنسی میں جا کے میں نے مشین پہ ارجنٹ سی پی سی کرایا اور سب کچھ کرایا، اور بالکل ڈاکٹر صاحب نے پریشر تھیٹر میں لائے گئے، رپورٹیں بھی خود کرائی اور سب کچھ انہوں نے خود کیا۔ اور جو ای این ٹی والے ڈاکٹرز تھے انہوں نے اپنے سینئر کو بلایا اور ساتھ پھر او ٹی خالی کروایا انہوں نے۔ پھر یہ ہوا کہ میں، ڈاکٹر ذیشان اور ڈاکٹر فاطمہ، ہم تینوں نے اس بچے کو جو ہے نا وہ شفٹ کروایا آپریشن تھیٹر میں۔ اور پھلی کا دانہ نکالا، بہت موٹا تھا، تو پھر انہوں نے دکھایا، ہم بہت خوش ہوئے کہ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جب آپریشن تھیٹر سے واپس لایا گیا تو اس کو ہم نے اپنے آئی سی یو میں داخل کیا۔ پہلے اس کو آکسیجن پہ رکھا گیا، لیکن اللہ کے کرم سے اگلے ہی دن اس کی آکسیجن اتر گئی، اور آج الحمدللہ احتشام علی گھر جا رہا ہے۔ میں بھی شکریہ ادا کرسا، میرے بچے دی جان بچائی نا۔ سب جو ڈاکٹر ہیں، میں جو میرے بچے کوشش کی، میں ان کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں، اور میں نے کہا کہ یہ میں بہت خوش ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے صرف کوشش رکھی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ وسیلہ ہے، اللہ نے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مٹھائی جو ہے نا وہ اپنی خوشی کا اظہار کر کے گئے ہیں اٹینڈنٹس، یہ جاتے ہوئے ہمیں دے کے گئے ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کا موقع ہے۔ ہم نے صرف اپنی طرف سے نیک نیتی سے اور دل سے کوشش کی ہے، بالکل، باقی جان تو اللہ پاک نے بچائی ہے، اللہ پاک نے، اور خوشی ہمیں اس چیز کی بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا۔ ہماری بہت دعائیں آپ کے پاس، آپ کو اللہ پاک پورے پاکستان سے زیادہ کامیاب کرے۔ جو بھی ڈاکٹر مطلب آپ لوگ تھے، تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں۔ یہ کہانی کئی ایسی کہانیوں میں سے ایک ہے جو روزانہ ہسپتالوں میں پیش آتی ہیں۔ کبھی ہم کسی کو بچا لیتے ہیں اور کبھی اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی نہیں بچا پاتے، لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔